بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کی رات میں دلہن بنی بیٹھی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ مجھے اچانک بھابھی کی بات یاد آ گئی جس نے کہا تھا کہ کسی صورت پسینہ نہ آنے دینا ورنہ تیرا اتنا مہنگا میک اپ اتر جائے گا اور تیرا شوہر تیری کالی صورت دیکھ کر ڈر جائے گا۔ میں بہت گھبرا گئی کیونکہ میں نے فلٹر لگی تصویریں دکھا دکھا کر ہی تو لڑکے کو اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ یوں میں جلدی سے باتھ روم میں گھس گئی تاکہ لائٹ آنے کے فوراً بعد میک اپ اپنا درست کر سکوں اور تبھی نکلوں کہ کچھ دیر بعد لائٹ آ گئی اور جوں ہی میں باہر نکلی تو شوہر پر نظر پڑتے ہی جان نکل گئی کیونکہ وہ تو آج میری شادی ہونے جا رہی تھی، وہ بھی بہت بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد۔ میری عمر 30 سال ہے اور میں 30 سال سے بھی عمر کی ہو چکی ہوں، لیکن میرے لیے آنے والے رشتے میری گہری سانولی رنگت کو دیکھ کر واپس چلے جاتے تھے۔ لیکن بھلا ہو اس موبائل کا جس کے ذریعے میری پسند کی شادی ہونے جا رہی تھی۔ جی ہاں، میری بس اتنی سی غلطی تھی کہ میں نے اس لڑکے کو اپنی تصویر فلٹر لگی دکھائی تھی۔ میری بھابھی نکاح کے بعد کمرے میں آئیں تو مسکرانے لگیں، کہنے لگیں پارلر والی کے ہاتھ میں تو جادو ہے، کیسا رنگ روپ نکھار کے رکھ دیا ہے تمہارا۔ بس سدرا کوشش کرنا کہ تمہیں پسینہ نہ آئے ورنہ یہ چمک دھمک ساری پسینے سے بہہ جائے گی اور تمہاری اصل رنگت دیکھ کر تمہارا میاں ڈر جائے گا۔ میں نے ان کی بات جو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، اس لیے رخصت ہو کر میاں سنگ چلی گئی۔ شادی کی رات میں دلہن بنی بیٹھی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ مجھے اچانک بھابھی کی بات یاد آ گئی جس نے کہا تھا کہ کسی صورت پسینہ نہ آنے دینا ورنہ تیرا اتنا مہنگا میک اپ اتر جائے گا اور تیرا شوہر تیری کالی صورت دیکھ کر ڈر جائے گا۔ میں بہت گھبرا گئی کیونکہ میں نے فلٹر لگی تصویریں دکھا دکھا کر ہی تو لڑکے کو اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ یوں میں جلدی سے باتھ روم میں گھس گئی تاکہ لائٹ آنے کے فوراً بعد میک اپ درست کر کے ہی نکلوں۔ یوں کچھ دیر بعد لائٹ آ گئی اور جو ہی میں باہر نکلی تو شوہر پر نظر پڑتے ہی جان نکل گئی کیونکہ وہ تو یہ بات کچھ ان دنوں کی ہے جب میرے لیے ہر آنے والا رشتہ میری رنگت دیکھتے ہی اٹھ کر چلا جاتا تھا۔ میں اپنی تینوں بہنوں میں گہری سانولی رنگت رکھتی تھی، حالانکہ میرے نقوش بہت خوبصورت تھے۔ میں سڈول جسم کی مالک تھی، گھرداری میں بھی ٹھیک ٹھاک تھی، بس ایک رنگت سے مار کھاتی تھی اور ہمارے معاشرے میں مجھ جیسی لڑکیوں کی ہر خوبی یہاں تک کہ اعلیٰ تعلیم بھی اس سانولی رنگت میں چھپ جاتی ہے۔ سامنے والے کو نہ ہماری سلیقہ شعاری نظر آتی ہے، نہ ایم اے انگلش، نہ ہی خوبصورتی میں نقوش، بس ان کو نظر آتی ہے تو صرف گہری سانولی رنگت۔ میرے لیے آنے والے رشتے میرے سامنے ہی میری والدین سے کہنے لگتے کہ یہ لڑکی تو بہت کالی ہے، ہاں اگر چھوٹی بیٹی کے لیے ارادہ ہو تو بتا دیجیے گا۔ پہلے پہل تو میری والدہ ایسے لوگوں کو برا بھلا کہتی رہتی تھی کہ کیسے منہ بھر کر دوسروں کی بچیوں میں عیب نکال کر چلے جاتے ہیں، ذرا شرم نہیں آتی کہ لڑکی پر کیا گزرتی ہوگی یا اس کے والدین کیسے یہ سب سنتے اور سہتے ہوں گے۔ کتنا برا لگتا ہوگا نا جب آپ کسی کے سامنے خود کو سجائیں اس لیے بیٹھے ہو کہ شاید اسے پسند آ جائے اور وہ آپ کے سامنے ہی چھوٹی بہن کو پسند کر جائے تو کیسی درد مندی کا احساس ہوتا ہے۔ جیسے میں بہت ہی گری پڑی سی چیز ہوں، جب کسی دوسرے کو آپ پر فوقیت دی جائے نا جانے یہ بات رشتہ لانے والے کیوں نہیں سوچتے۔ میری چھوٹی بہنیں بھی شادی کی عمر کو پہنچ گئی تھی، اس لیے میرے ماں باپ اب میرے لیے آنے والے ان رشتوں کے بارے میں سوچنے لگے جو میری بہنوں کو پسند کر جاتے۔ ایک کے بعد دیگرے میری دونوں چھوٹی بہنوں کی شادیاں ہو گئی۔ مجھ سے بڑے بھائی شادی شدہ ہو چکے تھے،
بس ایک میں ہی رہ گئی تھی۔ ہر بار میں خود کو آئینے میں دیکھتی کہ ایک سانولی رنگت کو ہٹا کر تو مجھ میں اور کوئی برائی نہیں ہے۔ لوگوں کو میرے چہرے پر صاف سیاہ رنگت ہی کیوں نظر آتی ہے؟ پہلے پہل تو میں رنگ گورا کرنے کی کئی کریمیں بھی لگانے لگی، لیکن کچھ خاص فرق نہیں پڑا۔ پھر میں نے پیسے جمع کر کے اچھے مہنگے پارلر سے وائٹنگ فیشیل بھی کروایا، لیکن مجھ پر ہر حربہ ناکام ہی گزرا تھا۔ اب میری عمر بڑھنے لگی تو رشتوں کا معیار بھی بدلنے لگا۔ پہلے مجھ میں لوگوں کو صرف ایک ہی عیب نظر آتا تھا اور وہ تھی میری سانولی رنگت، لیکن سب میرے عیبوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میرا دوسرا عیب میری بڑھتی عمر تھی، جس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، کیونکہ اگر میرا رشتہ وقت پر ہو جاتا اور لوگ میری رنگت کی بجائے میری دوسری خوبیاں دیکھتے تو میری شادی بھی ہو چکی ہوتی۔ میرے لیے اب طلاق یافتہ رشتے آنے لگے، یا پھر ان حضرات کے جن کی بیوی مر چکی تھی اور ان کے ایک دو بچے ہوتے۔ لیکن میری قسمت کہ میں انہیں بھی ناپسند آتی۔ اب اس کی وجہ سے مجھے خود سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں خود کو آئینے میں دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ میرا دل کرتا تھا چہرہ نوچ لوں، جو آج تک کسی کو پسند ہی نہیں آ سکا۔ میں بہت اداس اور مغموم رہنے لگی تھی۔ میرے مزاج میں چڑچڑا پن آنے لگا تھا۔ جب میری چھوٹی بہنیں میکے اپنے شوہر اور اپنے ایک دو بچوں کے ساتھ آتی تو میں اپنے کمرے میں چند روز یوں ہی ان کے شوہروں کے سامنے نہیں جاتی تھی کہ مجھے دیکھ کر کہیں وہ میرا تمسخر ہی نہ اڑانے لگ جائیں کہ میری ماں اس کالی کو ہمارے لیے پسند کرنے آئی تھی۔ میں بہت منفی سوچنے لگی تھی۔ دوسری طرف میری والدہ میرے رشتے نہ ہونے کی وجہ سے بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ ان کے وظیفے بڑھنے لگے تھے۔ مجھ سے کہتی، سدرا، یہ 6 دن کا وظیفہ ہے، 1 دن کا ناغہ مت کرنا۔ میں نے سنا ہے جس نے بھی پڑھا ہے 21 دن میں اس کا رشتہ ہو گیا ہے۔ میں چپ چاپ وہ وظیفہ شروع کر دیتی، لیکن 21 سے 22 دن بھی گزر جاتے اور اس کے بعد بھی بہت سارے دن اور مہینے گزر جاتے۔ میری قسمت کا ستارہ بھی میری رنگت دیکھ کر شاید ماند پڑ گیا تھا۔ میں جس اذیت سے دوچار تھی وہ میں ہی جانتی تھی، یا میرا رب۔ وظیفے کر کر کے میں تنگ آ گئی تھی، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگتی، لیکن میری آزمائشیں شاید ابھی باقی تھی۔ پھر مجھے میری کالج کی سہیلی ملنے آئی، جس کی رنگت میری رنگت جیسی تھی، بلکہ اس کے تو نین نقش بھی بھدے تھے۔ وہ اپنی شادی کا دندیسا دینے آئی تھی۔ میں بجھ کر رہ گئی۔ میری ایک یہی دوست بچی تھی جو میری طرح کنواری تھی، باقی تو سب پیا دے سدھار چکی تھی۔ اب بس میں ہی رہ گئی تھی۔ مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب موبائل پر اس کے ہونے والے شوہر کی تصویر میں نے دیکھی۔ وہ اچھا خاصا خوبصورت نوجوان تھا۔ مجھے تو اپنی دوست کی سانولی رنگت پر بھی رشک آنے لگا، اور اس کے رنگ روپ پر بھی کیا قسمت چمکی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، سدرا، میری شہاب سے فیس بک پر دوستی ہوئی تھی، پھر دوستی محبت میں بدل گئی، اور ایسی محبت ہوئی کہ وہ رشتہ لے کر میرے گھر پہنچ گیا۔ میں نے اپنی دوست کو تعجب سے دیکھا، پھر پوچھا کہ تم نے شہاب بھائی کو اپنی تصویر دکھائی تھی؟ وہ کہنے لگی، ہاں۔ مجھے یہ بات بھی ہضم نہیں ہوئی، تو میں نے سوچا پھر تو واقعی محبت اندھی ہی ہوتی ہے، جو اس کی تصویر دیکھ کر بھی وہ شخص کر بیٹھا۔ کاش کہ ایسا کوئی عقل کا اندھا مجھے بھی مل جائے۔ وہ کہنے لگی، پہلی بار اس نے اپنی تصویر فلٹر میں کھینچ کر بھیجی تھی، پھر آہستہ آہستہ جب محبت پروان چڑھ گئی تو پھر میری رنگت سے بھی اسے کوئی شکایت نہیں رہی تھی۔ یہ سن کر مجھے شادی کے لیے ایک ہی راستہ سمجھ میں آنے لگا۔ اب اگر مجھ سے بھی کسی کو محبت ہو جائے اور وہ میرا رشتہ بھیج دے تو میرا بھی گھر بس جائے، اور میں اپنے موبائل پر فیس بک پر بہت سے خوبصورت اور ہینڈسم لڑکوں کی تصویریں دیکھ کر جو مجھے ان میں سے اچھا لگا اسے میسج کرنے لگی۔ پہلے پہل تو میں اس کی تصویروں پر لائک کرنے لگی، اس کی تعریف کرنے لگی، کمنٹ کرنے لگی، پھر فرینڈ ریکویسٹ بھی خود ہی بھیجنے لگی۔
جو فوراً سے قبول کر لی گئی۔ میں خوش ہو گئی۔ میں نے اپنی فیس بک پر ایک خوبصورت اداکارہ کی تصویر لگائی تھی۔ میری اس لڑکے سے دوستی ہو گئی۔ ہم میسنجر پر بات کرنے لگے۔ وہ سن کر کے وہ بھی کنوارا ہے اور عمر میں مجھ سے بس 1 سال ہی بڑا ہے۔ میں تصور میں اسے اپنا شوہر سوچ کر خوش ہوتی رہتی۔ پھر وہ بھی میرے ہی شہر میں رہتا تھا۔ 1 مہینے ہم آپس میں بات کرتے رہے۔ اس لڑکے کا نام اشر تھا۔ نام بھی اچھا تھا۔ اس سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ تصویر اسی کی ہے۔ 1 مہینے بعد ہم ایک دوسرے سے محبت کا اظہار بھی کر چکے تھے۔ پہلی بار اشر نے مجھ سے میری تصویر مانگی۔ میں نے انکار کر دیا کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، بہت شریف لڑکی ہوں۔ اگر میری تصویر آؤٹ ہو گئی تو یہ بہت بری بات ہو جائے گی۔ اس لڑکے نے کہا کہ میں اسے اچھی لگنے لگی ہوں اور وہ میرے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگا ہے، اس لیے مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ مجھے اپنے دوست کی بات یاد آنے لگی۔ میں نے سوچا کہ میں نقش تو بہت پیارے رکھتی ہوں، تو کیا حرج ہے کہ میں فلٹر سے اپنی رنگت گوری کر کے اپنی تصویر بھیج دوں؟ اور میں نے ایسا ہی کیا۔ اس تصویر اس لڑکے کو بھیج دی۔ جیسے ہی اس نے میری تصویر دیکھی، میں نے اپنی تصویر دونوں جانب سے ڈیلیٹ کر دی اور مجھ سے کہنے لگا، سدرا تم بہت خوبصورت ہو۔ اس کے اس لفظ نے میرے اندر کی محرومی کو مٹایا تھا۔ کئی سال سے میں صرف اپنے اوپر نعتِ چینی سنتی آ رہی تھی۔ پہلی بار جب اس نے میرے حسن کی تعریف کی تو مجھے لگا میں ہوا میں پرواز کر رہی ہوں۔ کہنے لگا، تمہارے نقوش کسی کتابِ چہرے جیسے ہیں۔ ان لفظوں نے مجھے شرمانے پر مجبور کر دیا تھا۔ پہلی بار میری رنگت کے علاوہ بھی کسی نے میرے چہرے پر کچھ اچھا دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور وہ اکثر میری تعریف کرنے لگا۔ پھر مجھے اسی سے معلوم ہوا کہ وہ آن لائن بزنس کرتا ہے، سافٹ ویئر انجینئر ہے۔ میں بھی اسے اپنی تعلیم بتا چکی تھی، وہ بھی کہ میں امور خانہ داری میں بھی ماہر ہوں۔ بہرحال ہمارے خیالات اور مزاج بہت ملتے تھے۔ 4 سے 5 ماہ لگے تھے کہ اشر میرے لیے رشتہ بھیجنے پر اصرار کرنے لگا۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ گھر پر کس سے بات کروں۔ مجھے پہلا خیال بھابھی کا ہی آیا۔ میں نے انہیں اپنا رازداں بنا لیا تاکہ جب اشر میرا رشتہ لے کر آئے تو بھابھی بات کو سنبھال لے۔ پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ میرا رشتہ دیکھنے جس دن اشر کے گھر والوں نے آنا تھا، میں خوب تیار ہوئی تھی۔ بھابھی نے میری والدہ سے یہی کہا تھا کہ اشر کا رشتہ ان کی کسی جاننے والی کے توسط سے آیا ہے۔ وہ لوگ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، پھر اپنی رضامندی بھی دے گئے۔ امی بھی خوش ہو گئیں کہ پہلا رشتہ تھا جو مجھے پسند کر کے گئے۔ امی جب اشر کو دیکھ کر آئیں تو کچھ چپ چپ سی تھیں۔ میں نے بھابھی سے پوچھا کہ انہیں اشر کیسا لگا۔ کہنے لگی، دیکھنے میں تو ہینڈسم ہے، اب تم نے محبت کی ہے تو ظاہر ہے سوچ سمجھ کر ہی کی ہوگی۔ تم فکر مت کرو اور مٹھائی کھاؤ۔ 1 ماہ بعد میری شادی بھی ہو گئی۔ جب میں لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے واش روم میں چلی گئی تھی، پھر جب لائٹ آتے ہی اپنا میک اپ درست کر کے باہر آئی تو اشر بیڈ پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دیکھنے میں بالکل ویسا ہی تھا، تصویر جیسا۔ میں شرمائی اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تو ہم دونوں کے بیچ خاموشی رہی۔ پھر اشر نے کہا، میں اپنی تصویر سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے رونمائی کی انگوٹھی پہنائی۔ میں بہت خوش تھی، بس اندر سے کہیں یہ ڈر تھا کہ میرا میک اپ دھلنے کے بعد کہیں اشر کی محبت ختم نہ ہو جائے۔ لیکن اس کی اگلی بات نے میرے ہوش اڑائے تھے۔ کہنے لگا، تم منہ دھو کر عام لباس پہن لو۔ اس گرمی میں اتنے بھاری بھرکم لباس میں تم پریشان ہو رہی ہوگی۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیسے بتاؤں اسے کہ میری رنگت سانولی ہے، حالانکہ میں 1 مہینے سے خود کو اس بات کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہی تھی کہ اشر سے سچ کہہ دوں۔
میں نے سوچا منہ دھو کر ہی اس کے سامنے آ جاتی ہوں، اگر وہ غصہ ہوا تو رو دھو کر اپنی محبت کا یقین دلا دوں گی۔ آخر محبت تو وہ مجھ سے کرتا ہے، جب محبت ہو جائے تو پھر انسان ایسی باتوں کو سامنے نہیں رکھتا۔ میں اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ مجھے دوسری حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب میں عام لباس اور دھلے ہوئے منہ کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ نہ حیران تھا، نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی ناگواری تھی، حالانکہ وہ گوری رنگت کا مالک تھا، لیکن مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے میں اب بھی دلہن بنی تمام طرز خواہشوں کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھی ہوں۔ کہنے لگا، تم مجھے پہلے بھی بہت پیاری لگی تھی، فلٹر میں تمہاری تصویر دیکھتے ہی تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا، لیکن تمہارے خوبصورت نقوش پر گوری رنگت کچھ نہیں کر رہی تھی۔ میں نے تصور میں جب تمہاری گندمی رنگت سوچی تو مجھے تم اور بھی پیاری لگنے لگی، سادگی میں بھی تم اس سے کئی زیادہ حسین ہو سترہ جتنی تصویر میں تھی۔ تمہارے نقوش پر تمہارا یہی رنگ جچتا ہے۔ اشر کی بات سن کر میری آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کیا واقعی میں اسے اتنی اچھی لگتی ہوں؟ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور اس دستک نے میری زندگی اندھیر کر دی۔ اشر نے جب کھڑے ہو کر بیڈ کے سائیڈ پر سٹینڈ اپنا قریب رکھا اور اس کے سہارے سے وہ کھڑا ہوا، یہ دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ ایک ٹانگ سے معذور تھا۔ وہ لوہے کی سٹک کے سہارے کمرے کا دروازہ کھولنے جا رہا تھا اور مجھے لگا اس کمرے کی سجی سجائی چھت میرے سر پر آن گرے گی۔ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا دھوکہ! میرا تو دل بجھ کر رہ گیا تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آنے لگا۔ گھٹنے سے نیچے کی ٹانگ بالکل غائب تھی۔ یہ دیکھ دیکھ کر میرے دل میں ہول سے اٹھنے لگے، آنسو میری آنکھوں سے جاری ہونے لگے۔ دل چاہا کہ اپنی کم رہ پر دھاڑے مار مار کر روؤں، ایسے شوہر سے بہتر تھا کہ میں شادی ہی نہیں کرتی، عمر بھر میکے کی دہلیز پر ہی گزار دیتی۔ کمرے کے باہر میری نند تھی، اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا، وہ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی میرا دل بھی بند ہو گیا تھا، جیسے دل کو کسی نے مٹھی میں دبوچ دیا ہو۔ مجھے امی کے چپ ہونے کی وجہ سمجھ آ رہی تھی۔ بھابھی کا کیا تھا، وہ چاہتی ہی یہی تھی میرا بوجھ بھی بھائی کے سر سے اترے اور وہ اکیلی گھر میں راج کرے۔ امی تو پہلے ہی میرے لیے پریشان اور بیمار رہتی تھی، چاہ کر بھی میرے آنسو ضبط سے باہر تھے۔ میں سسکیوں سے رونے لگی۔ اشر میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے، کچھ دیر مجھے روتے ہوئے دیکھتے رہے، کہنے لگے، تمہاری والدہ اور بھابھی نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ میں نے تو انہیں ہر بات سے آگاہ کر دیا تھا، شاید میرے رونے کی وجہ جان گئے تھے۔ میں نے شکوہ کن نظروں سے انہیں دیکھا، پھر بولی، یہ بات آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میری بات پر وہ کہنے لگے کہ ہمارا رشتہ ظاہری کا نہیں تھا سترہ، ہم نے ایک دوسرے کو دیکھنے سے پہلے ہی پسند کیا تھا، ایک دوسرے کے بارے میں تو بات بعد میں ہوئی تھی، پہلے ہم اپنی محبت کا اظہار کر چکے تھے۔ تمہیں میری عادت اور مزاج پسند تھا، مجھے تمہاری۔ امی کیا کہتی کہ میں نے 100 لڑکوں کی تصویروں کو دیکھ کر انہیں پسند کیا تھا؟ نہ جانے کیوں، لیکن جیسے ہی اشر نے میرا ہاتھ تھاما، میں نے جھٹکے سے ان کا ہاتھ پیچھے کر دیا اور اٹھ کر سامنے صوفے پر لیٹ گئی۔ کچھ پل تو وہ مجھے حیرت سے دیکھتے رہے، اس کی خاموشی سے پھر لیٹ گئے۔ میری شادی کو 15 دن بیت چکے تھے، لیکن میں اشر سے بات نہیں کرتی تھی۔ میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا تھا۔ میری ساس میری سلیقہ مندی سے بہت خوش تھیں۔ میری نندیں جب گھر آتیں تو قسم قسم کے کھانے میرے ہاتھ سے بنے ہوئے کھاتی اور تعریف کرتی نہیں تھکتی تھیں۔ جب میں انہیں ان کے شوہر کے ساتھ آتے جاتے دیکھتی تو میرا دل اندر ہی اندر سلگ کر رہ جاتا۔ میرا میاں تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ وہ مجھے موٹر سائیکل پر کہیں لے کر جا سکے۔ اشر پہلے پہل مجھ سے میرے رویے کی وجہ پوچھتے رہے، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو چپ ہو گئے، بس اپنا لیپ ٹاپ پر لگے رہتے تھے اور میں دوسروں کے شوہروں کو چلتے پھرتے دیکھ کر اپنا جی جلاتی رہتی۔
بیڈ یا صوفے پر اٹھتے بیٹھتے ہوئے اشر کو ہمیشہ مشکل پیش آتی تھی، لیکن میں نے کبھی ان کا ہاتھ تھام کر انہیں اٹھنے یا بیٹھنے میں مدد نہیں کی تھی، بس ناگواری سے منہ پھیر لیتی تھی۔ میرے وہ گن جو آج تک کسی رشتے دیکھنے والے کو نظر نہیں آ سکے تھے، میری ساس اور نندیں اس کی تعریفیں کرتی نہیں تھکتی تھیں۔ واپسی کا میرے پاس کوئی راستہ نہ تھا، اس لیے جب مجھے رہنا ہی یہی تھا تو دل تو لگانا ہی تھا۔ اشر جب بھی مجھ سے اپنی ضرورت کی کوئی چیز مانگتے، میں انہیں چڑھ کر جواب دیتی تھی۔ اپنے اندر کی کھوکھلن مجھے اب برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ میری ہر کڑوی بات چپ چاپ سن رہے تھے، بس کرتے ہوئے مجھے اپنے لفظوں کی سختی کا ذرا سا بھی احساس نہیں دلاتے تھے۔ میں یہ تک کہہ دیتی کہ مجھے ہر کام آپ کا کرنا پڑتا ہے، آپ اپاہج ہو، نہ ہوتے تو مجھے یہ سب کام تو نہ کرنے پڑتے، میں تو آپ کے ساتھ کہیں باہر بھی نہیں جا سکتی، لوگ کیسی کیسی نظروں سے دیکھیں گے مجھے۔ میری بات کا وہ کوئی جواب نہیں دیتے تھے، بس ایک چپ تھی جو انہوں نے سادھ لی تھی۔ بس اتنا کہا کہ تم میرے کام مت کیا کرو، حالانکہ میں ان کے کام زیادہ کرتی بھی نہیں تھی۔ زیادہ تر وہ گھر پر ہی رہتے تھے کیونکہ ان کا سارا کام ہی لیپ ٹاپ پر تھا، رہتے بھی کمرے میں تھے اور بس کچھ دیر اپنی والدہ کے پاس بیٹھ جاتے، باتیں کرتے۔ اشر اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے، باقی دو بہنیں تھیں۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگے کہ وہ کام سے باہر جا رہے ہیں، اگر میں میکے جانا چاہوں تو وہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ یہ بات سن کر میں نے تمسخرانہ انداز میں کہنے لگی کہ آپ اس قابل ہیں کہ مجھے کہیں لے کے جا سکیں؟ یہ سن کر ان کا چہرہ بت سا گیا تھا۔ کہنے کہ انہیں گاڑی چلانی آتی ہے، یہ بات میرے لیے حیران کن تھی۔ کوئی بھی شخص ایک ٹانگ کے بنا کیسے گاڑی چلا سکتا ہے؟ پھر میں نے سوچا کہ یقیناً گاڑی آٹومیٹک ہوگی، کچھ بھی میں سوچنے لگی۔ پھر مجھے تجسس ہوا کہ دیکھوں تو گاڑی کیسے چلاتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ گاڑی مینول تھی اور ایک پاؤں سے ہی وہ بڑی مہارت سے گاڑی کو کنٹرول کیے جا رہے تھے۔ کچھ اپنی آسانی کے لیے ایک اسٹک بھی رکھی ہوئی تھی۔ سرخ سگنل پر گاڑی کھڑی ہوئی تو اس آس پاس سے گزرنے والی گاڑیوں میں بیٹھی لڑکیاں ہم دونوں کو حیرت سے دیکھنے لگیں، پھر ہنسنے لگیں۔ ایک کہنے لگی کیسا خوبصورت جوان ہے، اور بیوی دیکھو بالکل کالی، مجھے ترس آ رہا ہے بیچارے پر۔ اس کی بات ہم دونوں نے ہی سنی تھی۔ یہ سن کر میرا خون کھول کر رہ گیا کہ اگر پتہ چلے اس خوبصورت بندی کی ٹانگ ہی نہیں ہے تو پھر دیکھو میں کس پر ترس آئے گا۔ میرے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ میرا چہرہ دیکھ کر اشر سمجھ گئے کہ مجھے اس لڑکی کی بات بری لگی، اس لیے کہنے لگے تم لوگوں کی بات پر توجہ مت دیا کرو، اگر میری نظر سے دیکھیں تو انہیں پتہ چل سکے کہ تم کتنی حسین ہو۔ مجھے اس لڑکی کی بات اتنی بری نہیں لگی تھی جتنی اشر کے منہ سے اپنی تعریف۔ میں نے غصے سے کہا ایسی بات مجھے مت کیا کریں، ایسی ہی باتوں کے جال میں پھنسا کر پچھتا رہی ہوں۔ آسان نہیں ہوتا ایک اپاہج کے ساتھ زندگی گزارنا، میں نے ترش لہجے میں کہا، اور وہ اپنے گھر کے باہر اترنے لگی تو اشر نے کہا سدرا تم اگر میرے ساتھ خوش نہیں ہو تو جو فیصلہ کرنا چاہو کر سکتی ہو، تم ہر فیصلے کے لیے آزاد ہو۔ میں نے طنزیہ مسکراہٹ سے جواب دیا میرے پاس واپسی کا راستہ اگر اتنا آسان ہوتا تو میں آپ کی حقیقت جان کر ہی واپس لوٹ جاتی۔ یہ کہہ کر میں گاڑی سے نیچے اتر گئی اور بڑی زور سے دروازہ بند کیا۔ گھر آئی تو وہی بھائی بھابھی کے جھگڑے، بھائی آمدنی کم تھی اور اس بات پر بھابھی ہر وقت نالاں رہتی تھیں۔ اگلے روز مجھ سے میری وہی دوست ملنے آئی، چہرے پر بہت زیادہ پشیمانگی چھائی ہوئی تھی۔ اس سے وجہ پوچھنے لگی تو کہنے لگی میرا شوہر مجھے میری رنگت کے طعنے دیتا رہتا ہے، کہتا تم نے مجھے دھوکہ دے کر شادی کی ہے اور اب مجھے میکے بھیج دیا کہ طلاق دے دوں گا، حالانکہ اس کی چھوٹے سے گھر اور قلیل تنخواہ پر بھی وہ خوش سے گزارا کر رہی تھی۔ 2 دن بعد میں واپس سسرال چلی گئی۔ بھائی ہی مجھے چھوڑنے آئے تھے۔ دروازہ ایک ملازمہ نے کھولا تھا۔ بھائی مجھے باہر ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔
میں اندر داخل ہوئی تو میرے ساس اور نندے بلند لہجے میں میرے ہی بارے میں بات کر رہی تھی۔ اشر سے کہہ رہی تھی، تمہیں ایسی کون سی کمی تھی اشر جو اس کالی مہارانی کو سر پر چڑھا رکھا ہے؟ کتنی خوبصورت لڑکیاں تھیں جو تم سے شادی پر راضی تھیں۔ اچھا خاصا کماتے ہو، گاڑی ہے تمہارے پاس، کیا وہ ذرا بھی تمہارے پاس بیٹھی اچھی لگتی ہے؟ اس کی رنگت دیکھ کر میرا تو جی متلانے لگتا ہے۔ اپنی نند کے منہ سے یہ بات سن کر میں حواس باختہ ہو گئی تھی۔ میرے سامنے تو میری تعریفیں کرتی نہیں تھکتی تھی اور پیچھے سے یہ سوچ رکھتی تھی۔ اشر نے فوراً سے کہہ دیا، سدرا میری بیوی ہے، وہ کتنی خوبصورت ہے یہ میں جانتا ہوں۔ جب میں اس کے ساتھ خوش ہوں تو کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ کچھ کہے، اور میرے سامنے تو آپ بنا لحاظ بولے جا رہے ہیں۔ اگر سدرا کے سامنے کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اشر اب بھی میری ہی طرفداری کر رہے تھے۔ تمہاری وجہ سے اسے برداشت کر رہے ہیں، ورنہ وہ ہرگز نہ کرتے۔ وہ 1000 کی نوکرانی بھی کر سکتی تھی۔ میری ساس بھی میرے لیے ایسے خیالات رکھتی تھی۔ میں سن کر چکرا کر رہ گئی۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اپنی غلطی کا بڑی شدت سے احساس ہونے لگا تھا۔ اگر مجھے اس گھر میں عزت مل رہی تھی تو میرا کوئی کمال نہیں تھا۔ وہ اشر ہی تو تھے جو میری ڈھال بنے ہوئے تھے۔ جب اشر کمرے میں آئے تو مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے اور کہنے لگے، تم کب آئی؟ میں نے کہا، صحیح وقت پر پہنچ گئی تھی۔ پھر میں ان کے قریب آ گئی، انہیں سہارا دیا اور بیڈ پر بٹھایا اور خود فرش پر ان کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ مجھے یوں اپنے پیروں میں بیٹھا دیکھ کر چبھنے لگے۔ کہنے لگے، سدرا تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ان کی بات ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اپنے رویے کی ان سے معافی مانگنے لگی۔ وہ مجھے چپ کرانے لگے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ بظاہری کمی اہمیت نہیں رکھتی، انسان کا انسان ہونا ضروری ہے۔ اشر نے مجھ سے محبت کی تھی، اس لیے میری کوئی خامی انہیں خامی نہیں لگی، اور میں نے انہیں دیکھ کر ان کی چاہ کی تھی، اس لیے ان کے بظاہری عیب کو دیکھ کر دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ مجھے بروقت اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ میرے پاس ایک بہترین شوہر تھا۔ میں بہت سے ہاتھ پاؤں سلامت رکھنے والے مردوں کی کم تنخواہ پر لڑنے والی بیویوں سے زیادہ خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ اب مجھے کسی بھی بات کا کوئی ملال نہ تھا۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ اس طرح کی مزے کی کہانیاں میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آتی رہوں۔ اللہ حافظ۔